السلام علیکم جی 9 کلاس کیسے ہیں بچوں آپ؟ جی بیٹا آج ہم جو ہے وہ آپ کے اسلامیات کے چیپٹر میں سے حقوق العباد کا چیپٹر پڑھیں گے۔ آپ نے ہمسایوں کے حقوق چیپٹر کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو MCQs اور اس کے مختصر سوال آپ کو کرواؤں گی۔ غور سے سنیں۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہیں 3۔ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اس میں نہیں ہے ایمان۔ حضرت جبرائیل نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ ہمسایہ۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا۔ پھر ہے ہمسایہ مختصر جواب دیں۔ ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ یہاں سے میں نے آپ کو لگوایا تھا کہ ہمسایوں کے حقوق میں یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کریں، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کریں اور ان کی خوشی میں شرکت کریں۔ آگے ہے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے سے 2 معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ یہاں سے یہ دیکھیں یہ معاشرتی اثرات۔ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے سے لوگ ایک دوسرے کے دکھ و درد بانٹتے ہیں، غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، جانی اور مالی سطح پر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کا کہ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کے کوئی 2 دنیاوی اور اخروی نقصانات تحریر کریں۔ یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی نقصانات کہ ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مختلف نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے معاشرتی انتشار پھیلتا ہے، امن و امان کا فقدان ہوتا ہے۔ حقوق ادا نہ کرنے والا شخص معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ اور آخرت یعنی اخروی نقصانات کیا ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا شخص جنت میں داخلے سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے سود کی حرمت۔ اس کے ہم MCQs ریوائز کریں گے۔ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت۔ کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا چیپٹر جو ہے یہ آپ کے کوشچن آنسر میں نہیں ہے شامل۔ نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے اسلامی ریاست۔ اس کو غور سے سنیں، اس کے MCQs۔ اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں خاندان، مسجد اور مکتب۔ نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا جان و مال اور عزت کی حفاظت کا۔ ریاست کے بنیادی ادارے ہیں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں۔ اسلامی ریاست میں سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا مسجد نبوی کو۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہمارا یہ جو ہے یہ آپ نے اس کے کوشچن آنسر جو ہے یہ میں آپ کو ریوائز کروا دوں گی۔ نیکسٹ ابھی ہمارا یہ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا MCQs دیکھتے ہیں۔ جہاد کا مقصد ہے امن کا قیام۔ جہاد فرض ہوا مدینہ منورہ میں۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والے فتوے کو کہا جاتا ہے پیغام پاکستان۔ جہاد بالسیف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے فساد فی الارض کو۔ اور جہاد باللسان سے مراد ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ قرآن و حدیث سنت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اہمیت۔ یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اور جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا وقت، صلاحیت، مال اور بالآخر اپنی جان بھی اپنے دین کی اور حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے وہ اللہ کے نزدیک درجے میں ایک زیادہ عظیم ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی روح سے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ جہاد کی فضیلت پر حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جی یہی اس کے جو ہے وہ دوسرا آنسر بھی اس کا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہ جہاد کیا
اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ یعنی کہ سوال نمبر 1 اور 2 کا تقریباً سیم آنسر ہے۔ آگے ہے پیغام پاکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں سے دیکھیں 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا۔ 1800 سے زائد علماء کرام کے اس پر دستخط ہیں۔ اس کا اجرا اسلام آباد میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ہوا۔ اس فتوے میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کو خواہ وہ کسی مقصد یا کسی نام یا مقصد سے ہو حرام قرار دیا گیا، اور اس میں تمام ممالک کے علماء مفتیان کی بڑی تعداد نے متفقہ طور پر اس کو منظور کیا ہے۔ یہ پیغام پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور ریوائز کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔